So as you said that we must always look the people who are below than us. Then why is it said that means like if you want to get successful in life, so why should we always see the people those who are higher than us? اوکے، بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کامیابی کے اعتبار سے ہم ان لوگوں کو دیکھیں یا دنیا میں جو ہم سے آگے ہیں، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنے سے ہمیں شکر ادا کرنے کا مادہ جاگتا ہے، لیکن وہیں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو بھی ہم کو دیکھنا ہے. کہاں کہاں؟ دینداری میں. دینداری میں تو نیچوں کو نہیں دیکھیں گے نا آپ کہ بھائی دیکھو وہ تو 3 ٹائم کی پڑھتا، میں تو 4 ٹائم کی پڑھ رہا تو میں تو اس سے آگے ہونا. نہیں، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ نعمتوں میں مطلب نعمتوں کے شکرانے کے لیے جن کو کم نعمتیں ملی ان کو دیکھو، لیکن اعمال میں جو کم کرتے ہیں ان کو دیکھو نہیں کہا میں نے، نعمتوں کے اعتبار سے. مطلب ایک آدمی کو اللہ نے 10 نعمتیں دی ہے صرف، مطلب اس کے جسم صحیح سلامت ہونے کے علاوہ ایک بنگلہ دے دیا، ایک کھیت دے دیا، ایک گاڑی، 10 نعمتیں دی، ٹھیک. اور ایک دوسرا آدمی اس کو 20 نعمتیں ہیں، تو میں دنیاوی اعتبار سے اس کو کم نعمتیں ملی دیکھوں گا تاکہ ان میں شکر پیدا ہو. لیکن اعمال کے اعتبار سے میں کبھی بھی اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھوں گا، چونکہ اعمال نعمت نہیں ہے نا، اعمال کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ ایک آدمی کی کوشش پھر وہ آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق میں اس کو بڑھا دیتا ہے. تو لہٰذا اعمال میں اپنے سے آگے دیکھوں گا تو ظاہر سی بات ہے. دینداری میں کس کو دیکھوں گا؟ مجھ سے زیادہ، کہ میں تو 5 وقت ہی پڑھتا ہوں، وہ تہجد پڑھتا ہے تو میرے کو بھی تہجد پڑھنا ہے. میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، وہ تو صدقہ بھی تھا، میں نے مجھے صدقہ دینا ہے، سمجھ رہا. تو صحابہ کا ہی معمول تھا، نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے کم جس کو نعمت ہے اس کو دیکھتے تھے، اور اعمال کے معاملے میں اپنے سے زیادہ عمل جس کے پاس تھا وہ دیکھتے تھے، اور یہ ان کا معاملہ اسلوب تھا. تو ہم اس بات کو اصول بنا لیں کہ دنیا کی عطا کرتا نعمتوں کے معاملے اپنے سے کم والوں کو دیکھیں گے، اس سے شکر پیدا ہوتا ہے، اور دینی معاملوں میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھیں گے تاکہ اپنی حقارت ہمیں سمجھ میں آئیں گی اور ہم ہمیشہ بھاگتے رہیں گے کہ نہیں ہم کو اس سے آگے جانا، اس سے آگے جانا. تو لہٰذا اگر اسی اعتبار سے کچھ لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سکسیسفل لوگوں کو دیکھو دنیا میں جو کامیاب ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان اور فلاں، تاکہ تم بھی انسانیت کے لیے کچھ اچھا کرو، تو ان کے اعمال کو بتایا جا رہا ہے، نعمتوں کو نہیں گنوایا جا رہا ہے، سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھو اعمال میں آگے ہیں. اس نے ایک سائنٹیفک ایجاد کی جس سے انسانیت نے فائدہ اٹھایا، اس کے لیے ثواب جاریہ، اس کی اولاد کے لیے ثواب جاریہ. میں بھی آگے بڑھوں گا انشاءاللہ اور جاؤں گا، ہے نا. تو نیکی میں اپنے سے اوپر والوں کو، اور دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی عطا کرتا چیزوں میں اپنے سے نیچے والوں کو، اس سے شکر ادا ہوتا ہے. اور اس سے ہمیشہ آپ بولتے نہیں میں پیچھے میرے کو آگے جانا ہے، ایک کمپٹیشن جس کو بولتے ہیں نا. اور صحابہ کا ہی معمول تھا، ہوڑ جس کو بولتے ہیں، بس بھاگتے تھے وہ دین کے معاملے میں، دنیا نہیں. کسی صحابی کا کوئی واقعہ نہیں کہ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عثمان کے تو 3 4 بنگلے ہیں، میرا نہیں ہوا میں کیا کروں، کسی نے نہیں کہا. لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ مالدار صحابہ پیسے خرچ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہم بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ دیتے ہم نہیں دے پاتے ہیں، یہ جہاد میں خرچ کرتے ہم نہیں کر پاتے. تو صحابہ کی وہ تھی، ان سے آگے اعمال میں کیسا بڑھنا ہے، دنیا میں نہیں، ٹھیک ہے. تو اعمال میں بالکل آپ دیکھیے اپنے سے اوپر اور اچھے لوگ جو گئے ہیں، لیکن دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو اس میں شکر ادا ہوتا ہے. تو میرا معنی وہی تھا کہ نعمتوں کے معاملے میں، ورنہ آپ کو اعمال کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو ہی دیکھنا چاہیے. اس سے ہم کو جذبہ باقی رہتا ہے کہ ہم کو اور کچھ اور بہت کچھ کرنا ہے.